بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری دلیل وہ کہتے ہیں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات کو نازل کیا اور اس میں ہدایت اور نور ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس کے ذریعے انبیاء فیصلے کیا کرتے تھے۔ جب تورات میں ہدایت اور نور ہے اور انبیاء اس کے ذریعے فیصلے کر رہے ہیں تو ختم ہو گئی بات نا، پھر قرآن کو بیچ میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تو قرآن ہی کہہ رہا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور۔ اسی طرح عیسائیوں کے بارے میں فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، انجیل والے فیصلہ کریں اس کے ذریعے جو اللہ نے انجیل میں نازل کیا ہے۔ تو جب انجیل والوں کے لیے انجیل کی ضرورت ہے، کافی ہے، تورات والوں کے لیے تورات کافی ہے، مسلمان کے لیے قرآن کافی ہے، تو تورات اور انجیل اور قرآن پر عمل کرتے ہوئے بھی آپ لوگ آپس میں ایک ہو سکتے ہیں۔ بہت بڑا مغالطہ ہے جو ملحدین بھی دیتے ہیں اور یہ ہمارے روشن خیال قسم کے مسلمان بھی یہ مغالطہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے ان الذین آمنوا، اللہ نے کیا فرما؟ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان ہے التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کہتے ہیں اس کو ہے کہ نبی علیہ السلام کی تصدیق کی جائے۔ ایمان کی تو تعریف ہی یہی ہے، نبی علیہ السلام کی تصدیق، جو وہ احکامات لے کر آئے ہیں اس کو ایمان کہتے ہیں کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ احکامات من جانب اللہ ہے۔ تو ایمان تو نام ہی تصدیق بن نبی کا ہے، تو جب نبی کو مانا نہیں تو آمنو کیسے ہو گیا؟ خیال میں بات سمجھ میں نہیں۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ تو اب ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اسے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تصدیق، جب نبی کی تصدیق ہی نہیں ہوئی تو پھر تو ایمان ہوا ہی نہیں۔ تو لہٰذا کم از کم مسلمان کو تو نبی چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی کی بات کو چھوڑ دو، بس ان دونوں پر آ جاؤ، کیسے چھوڑے گا؟ پھر تو ایمان والا ہی نہیں رہے گا۔ جب ایمان والا ہی نہیں رہے گا تو نبی کو چھوڑے گا تو ایمان ہی نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان وہ قرآن کو تو مانتا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، رسول پر ایمان لے آؤ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ تو قرآن کہتا ہے کہ رسول پر ایمان لے آؤ، اور قرآن کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں تو خدا تو کہتے ہیں کہ ایمان لے آؤ، اور آپ کہتے ہیں کہ ایمان بالرسول ضروری نہیں ہے، تو یہ اعتراض آپ نے کس پر کیا؟ خدا پر کیا۔ تو جب خدا پر کیا اور خدا کی بات کو آپ نے تسلیم نہیں کیا اور رد کر دیا تو ایمان باللہ کہاں رہا؟ پھر تو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو ان الذین آمنوا کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آمنوا کا مطلب اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ رسول پر ایمان لے آؤ۔ رسول پر ایمان لانے کے بغیر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرو گے قبول نہیں ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اللہ رب العزت کے ہاں جو پسندیدہ اور قیامت تک کے لیے دین ہے وہ کون سا ہے؟ دین اسلام ہے۔ تو یہ کہنا ہے کہ نبی کو بیچ سے نکال دو، نبی کو بیچ سے نکال دیا تو ایمان کہاں رہا؟ پھر تو اللہ پر ایمان بھی معتبر نہیں۔ بھائی مثال کے طور پر، اچھا میرے پاس ایک دفعہ ایک صاحب آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب ایک بات مجھے بتائیں، میں بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا جی فرماؤ۔ کہنے لگے یہ نبی پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ کیا نبی پر ایمان اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ تو اللہ پر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے میں اللہ پر تو ایمان رکھتا ہوں لیکن نبی پر ایمان نہیں رکھتا، وہ بیچارہ ایک سادہ آدمی تھا، کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ زہر کسی نے اس کی ذہن میں ڈالا ہے کہ نبی پر ایمان کوئی ضروری نہیں ہے۔ مجھے کہا کہ نبی پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم نبی پر کوئی شخص ایمان نہ لائے تو کیا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا؟ تو میں نے کہا ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے۔ تو میں نے کہا یہ آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ کو ایک مانو؟ آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ کو ایک مانو؟ کہتے قرآن میں ہے۔ میں نے کہا قرآن کس پر اترا ہے؟ کہا نبی علیہ السلام پر۔ تو میں نے کہا جب نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ پر ایمان کیسے ہوگا؟ بتانے والا کون ہے؟ نبی۔ تو جب نبی کو بیچ سے نکالو گے تو اللہ پر ایمان کیسے ہوگا تمہارا؟ یہ تو بتایا اس نے ہے۔ اس لیے ایمان کسے کہتے ہیں؟ جو نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرنا۔ دوسری بات، ہمیشہ جب بھی کوئی آیت پڑھی جائے یا کوئی حدیث پیش کیا جائے
تو لازم ہے کہ اس آیت کے آگے پیچھے بھی کچھ آیتیں دیکھ لی جائے۔ قادیانی بھی یہی دھوکہ دیتے ہیں، وہ آیت ادھر سے پڑھیں گے، آگے پیچھے نہیں پڑھیں گے۔ جب آگے پیچھے نہیں پڑھو گے تو آیت کا مفہوم بدل جائے گا۔ اب اسی آیت کو ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى اس سے کچھ پہلے پڑھیں، فباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اس آیت سے پہلے ان کی حرکتیں بتا دی گئی، یہودیوں کی حرکتیں بتا دی گئی۔ یہ اللہ کا ان کو پر ہمیشہ قیامت تک اللہ کا غضب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور یہ انبیاء کرام کو قتل کرتے ہیں بغیر الحق۔ آگے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، آگے کیا فرما؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى۔ تو پہلے تو یہودیوں کے اوپر ٹھپا لگا دیا، جب ٹھپا لگا دیا تو اب پچھلی آیت کو پڑھتے نہیں اور اگلی آیت کو پڑھتے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، یہاں سے آیت پڑھ لی، پیچھے یہ نہیں پڑھی یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک۔ آگے پھر فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، یہودیوں کے کرتوت پیچھے بتا دیے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور۔ اب وہ پیچھے والی آیتوں کو نہیں پڑھ رہا اور آگے والی ایک آیت کو پڑھ رہا ہے، تو پیچھے یہودیوں کے اوپر مہر لگا دی گئی کہ قابل اعتبار نہیں ہے، یہ تو انبیاء کے بھی قاتل ہیں، یہ تو سودخور ہے، یہ تو جھوٹی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے والے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور۔ تو ہم بھی مانتے ہیں تورات اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، اس میں تو ہدایت اور نور ہے، لیکن اسی پیچھے آیت میں فرما یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا۔ اسی سے یہ جو مضمون شروع ہوا ہے نا، یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اسی میں اللہ رب العزت نے فرما دیا یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سنتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ اللہ کے کلمات میں تحریف کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تحریف شدہ کلمات اگر تمہیں دیے جائیں تو قبول کرو، اگر اوریجنل تورات کوئی دے تو قبول نہ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، تو بے شک اس تورات میں ہدایت اور نور تھی، اس کے ذریعے انبیاء فیصلے کرتے تھے۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے تحریفیں کر دی، تو اب اصل دین کو کون لے کے آئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، پھر ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تحریف شروع کر دی، تو پھر نبی علیہ السلام تشریف لائے، اب نبی علیہ السلام کا انکار کیا تو یہ بھی کافر ہو گئے۔ مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر الدین محمود کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد مرزا قادیانی آیا اور اس امت نے مرزا قادیانی کا انکار کیا تو یہ بھی گئے۔ تو ٹھیک ہے، ہمیں اس میں کیا اعتراض ہے، لیکن آگے پیچھے دیکھو تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہ جو فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، آیت کے سیاق و سباق کو اگر آپ دیکھیں گے، آگے پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ اس زمانے کی بات بتا رہا ہے، اور اس سے پہلے ایک عبارت محذوف ہے وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے عیسائیوں سے یہ کہا تھا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ۔ تو یہ کہنا کہ نبی جو ہے ان کو بیچ سے نکال دو اور پھر اس کے بعد سے ہم ایک ہو جائیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، ہمارے لیے واضح اور دو ٹوک موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب نجات صرف اور صرف دین اسلام میں ہے، اس کے علاوہ کسی دین میں نہیں ہے۔ اس کو کوئی تعصب کا ہے تو تعصب کا ہے، لیکن بہرحال یہ ہمارا دین اور ہمارا مذہب ہے، ہم اسلام کے علاوہ اب کسی اور مذہب میں نجات نہیں سمجھتے۔ ہم کھل کر یہ بات بول رہے ہیں، اب کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کسی آدمی کو اپنے قریب کرنے کے لیے ہم اپنا دین چھوڑ دیں، اپنے دین اور اپنی دین کی ضروریات کو کسی شخص کے قریب کرنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اسلام مسلمان بڑے سخت ہیں، یہ متعصب ہے۔
ہم نے دیکھا ہے امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر اور دوسرے ممالک میں ہم نے دیکھا ہے کہ گھر میں 4 بھائی ہے، ایک مسلمان ہے، ایک عیسائی ہے، ایک یہودی ہے، ایک ہندو ہے، سارے ایک ساتھ رہتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مذہبی پابندی کچھ نہیں ہے۔ اور مسلمان جو ہے وہ مذہبی پابندی لگاتا ہے، اگر اس کا کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے یہ اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور اس سے تعلق چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تم تنگ نظر ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان باپ کو پتہ ہے کہ اسلام حق ہے، میرا بچہ اگر اسلام سے پھرے گا تو یہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ ہمیں چونکہ اپنے مذہب کی حقانیت پر مکمل یقین ہے، اس لیے ہم اپنی اولاد کو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر نہیں دیکھنا چاہتے اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنی کتابوں میں شک ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں تمہاری مرضی ہے، تم جس چیز کو چاہو قبول کرو۔ یہ بھی اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے کہ تم اسلام میں آ جاؤ اور ہم مداہنت اختیار کر کے، نرمی اختیار کر کے اپنے مذہب میں کمزور ہو جائے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔